چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی برائی سے اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ظاہری و باطنی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے مسلمانوں، خیر و نیکی کے موسم کو پا لینا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں، اور جن اوقات میں نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ان کو پا لینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ انسان کی عمر خواہ کتنی لمبی ہو جائے اور لمبی ہو جائے وہ کم ہے، اور خیر و نیکی کے موسم میں اجر و ثواب کی کثرت لمبی عمر اور موت میں مہلت کا متبادل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکی کے جن موسموں کو چنا ہے ان کے مراتب میں تفاوت ہے اور ان کے درجات الگ الگ ہیں، اور اعتبار اس بات کا ہے کہ ان کا خاتمہ بحسن و کمال گزرے، ان کی شروعات میں کمی و کوتاہی کا اعتبار نہیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس نے رمضان کو پایا اور اللہ نے اسے روزے و قیام اللیل کی توفیق دی تو گویا اسے ایک قیمتی موقع ملا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا۔ اگر اسے اتنی مہلت بھی مل جائے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے تک پہنچ جائے تو گویا اسے خصوصی طور پر ایسے انعامات ملے ہیں جن کے فقدان اور چھوٹنے پر حسرت اور حزن و ملال ہوتا ہے، کیونکہ اسے اتنا وقت ملا ہے جس میں وہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کر سکتا ہے، فوت شدہ خیر کا استدراک کر سکتا ہے، کمی و کوتاہی کی اصلاح کر سکتا ہے، اور ایسے نیک اعمال انجام دے سکتا ہے جن سے جنت میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہو اور پھر اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور رمضان کا آخری عشرہ اس مہینے کا تاج، اس کا خلاصہ اس کے ہار کی لڑی ہے۔ ان راتوں کی عبادت ان کے علاوہ سال کے ہر رات کی عبادت سے افضل ہے۔ انہی راتوں میں قدر والی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کو آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی طرح مبارک جو مواقع ہیں جس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہیں، ان راتوں میں بکثرت تلاوت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس موسم کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس رات میں انہی راتوں میں قدر والی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کو آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یقیناً یہ عظیم الشان اور بلند و بالا مقام والی رات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور جس کی بھلائیاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے کا ثواب غیر قدر والی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی اس کے ثواب کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 1 رکعت نماز سالوں کی عبادت کے برابر ہے۔ جسے اس رات میں قبول ہونے والے نیک عمل کی توفیق مل گئی، اسے عظیم برکت حاصل ہو گئی اور گویا کہ اسے اطاعت و عبادت سے بھرپور ایک لمبی عمر مل گئی۔ شب قدر کی برکت کی وجہ سے اس میں 1 سال بھر کی تمام تقدیریں لکھی جاتی ہے، اور پھر اسے لوح محفوظ سے الگ کر کے سال بھر کے معاملات لکھنے والے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سال بھر کی تقدیریں، رزق اور دیگر تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی برکت کی وجہ سے اس میں اللہ کے حکم سے آسمان سے بہت بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس رات میں ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں رات میں فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں کیونکہ اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اور فرشتے برکت و رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ قرآن کی تلاوت کے وقت نازل ہوتے ہیں اور ذکر کے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں
اور طالب علم کے عمل کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کے لیے اپنا پر پھیلا دیتے ہیں۔ ثواب اور اجر کی امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا بدلہ تمام گناہوں کی مغفرت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نماز، دعا، ذکر اور استغفار وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ واقعی محروم انسان ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس میں یعنی رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ واقعی محروم انسان ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آخر عشرے میں اسے تلاش کرنے پر ابھارتے تھے۔ آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کے پائے جانے کی زیادہ امید ہے۔ شب قدر کو پانے کی شدید خواہش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ رات آخر عشرے میں ہوتی ہے تو آپ نے آخر عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بکثرت عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں عبادت کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تقریباً پوری رات آپ نماز، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار میں مشغول رہتے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں مشغولیت کو کم کر دیتے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی خیر و برکت سے مستفید ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہر سال اپنی مسجد میں اس عشرے کا اعتکاف کرتے تھے تاکہ آپ اس رات کو اس حال میں پائے کہ آپ حضور قلب اور پوری آمادگی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ بخاری و مسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو بہت ضروری انسانی ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے، اور ہر وہ عبادت جو رمضان میں مشروع ہے وہ رمضان کے آخری رات تک جاری رہتی ہے، بلکہ آخری عشرے میں اس کی تاکید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، اس عشرے میں بھی دن کے روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل خصوصاً باجماعت نماز تراویح کی ادائیگی کا اہتمام کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑھتا ہے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے میں مستحب یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ ذکر و دعا، تلاوت قرآن، مختلف طرح کے صدقات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان، روزے داروں کو افطار کرانے کا اہتمام، کمزوروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، بھلائی کو حکم دینے اور برائی سے روکنے جیسے اعمال کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے اور ان سے پہلے سب سے پہلے سچی توبہ، انابت اللہ، عاجزی و انکساری، نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح و درستگی ضروری ہے، کیونکہ فاسد دل کے ساتھ کثرت عبادت نفع بخش نہیں ہوتی، اور جب دل و دماغ کو پاک صاف نہ ہو تو عبادت میں جسم کو تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سلف میں ایسے عبادت گزار ملتے ہیں جو بکثرت نماز، روزے اور قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ عبادت میں کم درجہ پر تھے لیکن وہ ہمیشہ اپنے دل کی پاکی کا خیال رکھتے تھے اور ان کی خاص توجہ توحید اور اخلاص پر رہتی تھی۔ ابن عجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی اصحاب نفلی عبادتوں میں دل کی طہارت و پاکی اور سلامت و تعلق باللہ کا زیادہ خیال رکھتے تھے تاکہ دل کی محبت، خشیت، احترام و تعظیم، اجر و ثواب کی امید اور فانی دنیا سے بے اعتنائی جیسی صفات سے آباد رہے۔ اس پھر مسلمانوں، عمر انسان کا سرمایہ ہے
اور جس میں انسان آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور وہ سانس جو سینے میں دوڑتا ہے جب نکل جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، اور فضیلت والے اوقات میں ایک لمحے کی کوتاہی بھی نقصان و خسارہ ہے۔ اس لیے آپ اس عشرے کے دن یا رات میں کسی بھی وقت کوتاہی نہ کریں، اور جس نے اس ماہ مبارک کی ابتدائی ایام میں کوتاہی کی تو ان کے لیے استدراک کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ اللہ سے مدد طلب کریں اور عاجز نہ بنیں، اور اپنے اس عمر کو غنیمت جانیں اور باقی ایام میں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں تاکہ آپ چھوٹی ہوئی چیزوں کا استدراک کر لیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اور اس کے آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے احسانات پر، اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے توفیق اور انعامات پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہوا، اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی عظمت بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، ماہ رمضان کے آخری ایام سب سے قیمتی راتیں ہیں، لہٰذا اس میں کسی بھی طرح سے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کریں، اس کے دن و رات میں کسی بھی وقت میں کوتاہی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھیں۔ اگر اطاعت میں کمی و کوتاہی بھی ہو جائے تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ کبیرہ گناہوں کے اعلان ارتکاب سے دور رہیں، صغیرہ گناہوں کو کم تر نہ سمجھیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، ہمہ وقت حرام کردہ چیزوں سے اپنے اعضاء و جوارحوں کی حفاظت کریں، بکثرت نوافل اور ذکر و دعا کا اہتمام کریں، اور اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں، کیونکہ یہی مطلب مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور معصور دعاؤں کی کوشش کریں کیونکہ ان کی قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور اسی طرح ہر وقت بکثرت قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طرح بکثرت اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح ماہ رمضان کو استغفار اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کا سوال کرتے ہوئے ختم کریں، اور اپنے نفس سے نیک عمل کرنے کی خود پسندی کو دور کر دیں، کیونکہ یہ چیز بہت گھاتک ہے۔ پھر جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے نبی آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اے اللہم صلی و اللہ تو اپنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، اللہ تو تمام خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ اپنی عمر کو گزارا اور اسی پر وہ فیصلہ کیا کرتے رہے، اور ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے سجود و سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل رسوا فرما، اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، اے اپنے رحمت سے رحم کرنے والے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہم پر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں کو اپنے ہدایت کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ اور رضامندی کا کام کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان دونوں سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے رب العالمین۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فواحش و منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا۔ ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔